حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سب سے پہلے گزارش ہے کہ مدینے کی جانب لو لگا کر درود پاک کا ہدیہ نچھاور کرے، پڑھے اللہم صلی علی وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرنا۔ آئیے، یہ ہمارا معمول ہے، تو ہمارے اہل سنت کے ایک عظیم بزرگ سید نظمی میاں صاحب قبلہ کا لکھا ہوا کلام، اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، سماعت کیجیے محبت کے ساتھ۔ کہ ان کی جام جم آنکھیں شیشے بدن میرا، ان کی جام جم آنکھیں شیشے بدن میرا، ان کی جام جم آنکھیں شیشے بدن میرا، میں غلام خواجہ ہوں۔ غلام خواجہ ایسا نہیں کہتا، بلند آواز سے کہہ دے کہ عرض گنگ بھی میری ہے، خطہ جمل میرا، میں غلام خواجہ ہوں۔ ہند ہے وطن میرا، وطن میرا، میں غلام خواجہ ہوں۔ ہند ہے وطن میرا، کہ دے سبحان اللہ۔ اور عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں، عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں، میلا ہو نہ پائے گا، میلا ہو نہ پائے گا، حشر تک کفن میرا، کفن میرا، میلا ہو نہ پائے گا، حشر تک کفن میرا، میں غلام خواجہ ہوں۔ ہند ہے وطن میرا، کہہ دے سبحان اللہ۔ اور یہ شعر خصوصیت کے ساتھ کہ نعت مصطفیٰ پڑھنا، نعت مصطفیٰ سننا، نعت مصطفیٰ پڑھنا، نعت مصطفیٰ سننا، ہم کو بخشوائے گا۔ عاشقوں کی بات ہے بھائی، بخشنے کی بات ہے، خوشخبری دے رہے ہیں، ہم کو بخشوائے گا، ہاں یہی چلن میرا، چلن میرا، ہم کو بخشوائے گا، ہاں یہی چلن میرا۔ بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جھوم کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ آئیے کلام کے اور چند اشعار پیش کرتا ہوں، اس کے بعد منقبت کے اشعار پیش فرماؤں گا۔ فرماتے اشعار کہ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے
مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ اور کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی نہ ہے کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ اور زلف واللیل ہے، زلف واللیل ہے، رخ والضحیٰ مازاغ آنکھیں، زلف واللیل ہے، رخ والضحیٰ مازاغ آنکھیں، زلف واللیل ہے، زلف واللیل ہے، رخ والضحیٰ مازاغ آنکھیں، اس طرح رب نے کسی کو بھی بنایا ہی نہیں، اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ، پورا مجمع آگے سے لے کے پیچھے تک بلند آواز سے سبحان اللہ۔ اور سننا چاہتے ہیں نا؟ کون کون سننا چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو ویسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے، تو اسی چیز کو شاعر نے شعر کے ذریعے بیان کیا ہے، سماعت کیجئے کہ زلف واللیل ہے، رخ والضحیٰ مازاغ آنکھیں، اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں، اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ پھیلایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، مصطفیٰ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ کہہ دے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، عاشقوں کی طرح کہہ دے سبحان اللہ، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، جس نے سرکار کے جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، اس کی نظروں میں
کوئی اور سمایا ہی نہیں، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ اور لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا۔ عقیدے کی بات، آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو حج پر جاتے ہیں لیکن زیارت مدینہ نہیں جاتے ہیں۔ ان کے لیے شاعر نے لکھا ہے کہ لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا، لوٹ کر آ گیا لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا۔ ارے کیسے جاتا کیسے جاتا کیسے جاتا تجھے آقا نے بلایا ہی نہیں، کیسے جاتا۔ تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ کیسے جاتا تجھے آقا نے بلایا ہی نہیں، کیسے جاتا تجھے آقا نے بلایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ اور جب سے دروازے پہ لکھا میں نے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کے دیوانے ہیں نا، تو ایسے کام نہیں چلے گا۔ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ، ہاتھوں کو بلند کر کے کہے یا رسول اللہ۔ جب سے دروازے پہ لکھا میں نے اعلیٰ حضرت، جب سے دروازے پہ جب سے دروازے پہ لکھا میں نے اعلیٰ حضرت، کوئی گستاخ نبی کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہی نہیں، کوئی گستاخ نبی گھر نہیں، کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہی نہیں، کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہی نہیں۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ ہند الولی فرماتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ آپ سنتے ہیں، ہر سال سنتے ہیں، 10 روزہ خطابات سنتے ہیں، سانح کربلا سنتے ہیں، واقعات کربلا سنتے ہیں۔ اس تمام کا نچوڑ حضور خواجہ غریب نواز نے اس شعر میں آپ حضرات کو دے دیا ہے۔ اس شعر کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو سمجھ جائے گا کہ سانح کربلا کیوں ہوا، اس کی وجہ کیا تھی۔ بہرحال ابھی آپ کو علماء اکرام سے اس کی تفصیل سماعت کرنی ہے۔ میں چند اشعار شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، سننا چاہتے ہیں آپ حضرات؟ بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں شاعر، بالکل محبت سے سنیے گا، اور خاص طور سے علماء سے گزارش ہے کہ توجہ کی، کہ چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی، ایسے نہیں چلے گا۔ عاشقوں کی طرح کہہ دے، غلام حسین کی طرح کہہ دے،
चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी, 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 या हुसैन आपकी ठोकर से निकलता पानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह जिक्र शोहदाए करबला, जिंदाबाद, जिक्र शोहदाए करबला, जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। आपने इस शेर को जैसा समात करना चाहिए था वैसा समात नहीं किया, बिल्कुल तवज्जो से। ये उनके लिए है जो कहते हैं माज़ अल्लाह इमाम हुसैन मजबूर थे। उनका जवाब ये है, वो जवाब शेर के जरिए कि चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन आपकी ठोकर से निकलता पानी, या हुसैन आपकी ठोकर से निकलता पानी। कह दे सुभान अल्लाह। और क्या थी औकात, क्या थी औकात पिला देता जो दरिया पानी, क्या थी औकात पिला देता जो दरिया पानी, मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया 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 पानी। और ये शेर बिल्कुल खुसूसियत के साथ स्टेज वालों की जानिब से पेश कर रहा हूँ। और जो ये गुलाम हुसैन बैठा है उससे गुजारिश है कि अपनी गुलामी का सबूत देगा इस शेर के सुनने के बाद कि आसमां गर तुझे शबीर इशारा करते, आसमां गर तुझे शबीर इशारा करते, दिल ये कहता, दिल ये कहता, दिल ये कहता है कि दिन रात बरसता पानी, दिल ये कहता है कि दिन रात बरसता पानी, दिल ये कहता है कि दिन रात बरसता पानी, दिल ये कहता है कि दिन रात बरसता पानी। कह दे सुभान अल्लाह। और आप समात करते होंगे कि करबला के मैदान में 6 माह के नन्हे अली असगर को भी शहीद कर दिया गया। अल्लाह अकबर। लेकिन अली असगर का भी बहुत बड़ा मकाम है। समात कीजिए मकामे अली असगर के एड़ियां अपनी जमी पर जो रगड़ते असगर, एड़ियां अपनी जमी पर जो रगड़ते असगर, करबला तेरे संभाले न संभलता पानी, करबला तेरे संभाले न संभलता पानी। तो हुसैन का तस्करा हो रहा है। समात कीजिए इस शेर के एड़ियां अपनी जमी पर जो रगड़ते असगर, एड़ियां अपनी जमी पर जो रगड़ते असगर, दिल ये कहता करबला तेरे संभाले न संभलता पानी, करबला तेरे संभाले न संभलता पानी। आपने इस शेर को समात किया, समझे समझे कि नहीं? आपने वाकया सुना होगा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का कि जब वो एड़ियां रगड़ते हैं तो चश्मा नमूदार होता है। कह दे सुभान अल्लाह। और वो चश्मा आज तक हम सबको सैराब कर रहा है।
آب زمزم. تو یہ تو میرے نبی کے خانوادے کے ہیں علی اصغر. یہ اگر اپنی ایڑیاں رگڑتے تو کیسا چشمہ نمودار ہوتا. اسی چیز کو شاعر نے بیان کیا ہے کہ ایڑیاں اپنی زمین پر جو رگڑتے اصغر کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی. کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی. کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی. یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی. کہہ دے سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کر کہہ دے یا حسین. آخری شعر سماعت کیجئے کہ تجھ پہ 100 جان ہیں قربان میرے اصغر. تجھ پہ 100 جان ہیں قربان میرے اصغر. تیری ہمت تیری ہمت تیری ہمت نے یزیدوں کو پلایا پانی. 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 چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی. یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی.